خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلے حکمت نمبر 106. وقال علیہ السلام لا يترك الناس شيئا من امر دينهم لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليه ما هو اضر منه. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت آمیز کلمات کیا ہے دین سے بے اعتنائی اور لاپرواہی اور دنیا کی طرف توجہ کے سلسلے میں اگر کوئی دینی مسائل کے سلسلے میں لاپرواہی کرتا ہے، سستی برتتا ہے، بے توجہی کرتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن دینی مسائل کو، دینی امور کو ترجیح دیتا ہے، اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی دنیا کے اصلاح کے لیے، اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے، دنیا آباد کرنے کے لیے، دنیا سجانے سنوارنے کے لیے دینی مسائل سے لاپرواہی کرتا ہے، دینی امور کو انجام نہیں دیتا یا دینی امور سے لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے ضرر کے ایسے راستے کھول دیتا ہے تو اسے اس سے بڑے نقصان میں ڈال دے. جتنا بڑا دنیاوی فائدہ تھا، جس قدر دنیاوی فائدے کے لیے دین کے مسائل کی طرف بے توجہی کی ہے اور دین کے مسئلے کو سبق سمجھا ہے، اسے انجام نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑے نقصان میں ڈال دے گا. سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ دنیا کا کام اگر میں نے کر لیا تو اس سے 1 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا. اب 1 لاکھ کے فائدے کے لیے آپ نے کیا ہے دینی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی، کہ اللہ اب تمہیں اس سے بڑے نقصان میں، جتنا بڑا فائدہ تم نے سوچا تھا، جتنا بڑا فائدہ تمہیں ہونے والا تھا، اس سے بڑے نقصان میں اللہ تمہیں ڈالے گا. 1 لاکھ کا فائدہ تم نے سوچا تھا، 2 لاکھ کا نقصان ہوگا تمہارا. لیکن اب یہ وہ چیزیں کہ جو ظاہری نہیں ہیں، جو باطنی ہیں، یا اگر ظاہری بھی ہیں تو ہماری نگاہیں یا ہمارا وجود ان سب چیزوں کو درک نہیں کر پاتا، ہم احساس نہیں کر پاتے. کل میں دیکھ رہا تھا، اتفاق سے روایت میں ہے کہ ویسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ خون سے نکالنے سے انسان کی رقم کم ہو جاتی ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے. نویں امام کی روایت میں نے دیکھی، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال کا خمس ادا کرو، تمہارے مال کا میں زانوں کم نہیں ہوں، برکت ہوتی بڑھے گا. کیا اس کو انسان احساس کرے گا؟ دل مطمئن نہیں ہوتا، مادیات اس قدر غالب ہے کہ دل مطمئن نہیں ہوتا. ہم صرف ظاہری معاملے کو دیکھتے نہیں، بھائی 1 لاکھ بچا ہوا ہے تو 20,000 نکال دیں گے تو 80 ہی تو بچے گا، 20 تو کم ہوا نا، تو یہ 20 کم دکھائی دے گا اس کو، لیکن وہ 80,000 جو بچا ہے وہ آپ کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ کا کام کرے گا، لیکن وہ نہیں احساس کر پائے گا آدمی. یہ 20 نکل رہا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے، وہ 80 سے 20 کم ہوا ہے، لیکن اب وہی 80 کیا ہے مولانا ڈبل کا کام کرے گا تمہارے لیے، برکت ہوگی اس میں. 1 لاکھ سے وہ ضرورتیں تمہاری پوری نہیں ہو پاتی جو آپ 80 کرے گا. 1 لاکھ جب تمہارے پاس تھا تو 1 لاکھ
جتنا تمہارے کام آتا، 1 لاکھ سے جتنا کام بگڑا ہوا کام تمہارا بن سکتا تھا، 1 لاکھ سے تمہاری جتنی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ یہ 80 کرے گا، یہ 2 لاکھ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ جیسے روایات میں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے لیکن حق کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، صحیح جگہوں پہ اسے خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ اس طریقے کے مسائل اس کی زندگی میں پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کا ڈبل باطل میں خرچ کرتا ہے۔ 20,000 خمس نکالا اس لیے کہ اب جتنی بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، شاید نہ نکالتا، کوئی حادثہ ہوتا میری زندگی میں، 20,000 کے بجائے 50,000 لگ جاتا، ہاسپٹل میں دے کے چلا آتا۔ چوری ہو جاتا، بھائی کیا پتا، کسی تجارت میں لگاتا، نقصان ہو جاتا، لیکن یہ سب چیزوں کو تھوڑی آدمی درک کرتا ہے۔ کیونکہ لا یترک الناس شیئا من امر دینہم، پھر انسان جب دینی امر میں سے کسی چیز کو ترک کرتا ہے اپنی دنیا کے اصلاح کے لیے، دنیا آباد کرنے کے لیے، سجانے کے لیے، تو اللہ اس کے لیے اس سے بڑے نقصان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جتنا بڑا اس کا دنیاوی فائدہ ہونے والا تھا، اس سے بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ فائدے نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا ایمان کو کم سے کم اتنا قوی ہونا ہی چاہیے کہ جنہیں مجھے رزق دیا ہے، جو رزق کا ضامن ہے، مالک ہے، دنیا کی تدبیر امور جس کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اس کے حکم کے مطابق چلیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو یقیناً وہ اختیار رکھتا ہے، وہ تو خواب کو سونا بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے حکم کو، اس کے اصولوں کو نظر انداز کر کے، پامال کر کے آدمی یہ چاہے کہ آگے بڑھ جائے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ عام طور سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ بظاہر ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ جو لوگ واقعاً حقوق مالی ادا نہیں کرتے، یا جو لوگ احکام شریعت کی، احکام دین کی پابندی نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑی فراوانی ہے بھائی ان کی زندگی میں، ماشاء اللہ 2 نمبر کا کام کر رہے، پیسے پہ پیسہ آ رہا ہے، خمس زکوٰۃ دیتے نہیں ہے، روز ادھر زمین لے رہے، ادھر مکان بنوا رہے ہیں، کرتی جا رہی۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم تمام مسائل کو اسی دنیا کی سرحدوں میں رہ کر کے سوچتے ہیں اور اس کا محاسبہ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور دنیا کی سرحدوں سے باہر نکلے ہوئے یہ سب گرفتاریاں ہیں اس کے لیے۔ یہ سب کیا ہے مولانا؟ گرفتاریاں ہیں اس کے لیے۔ خون سے نہیں دیا، لے لیا زمین، گھر بنوا لیا، زمین پہ نہ نماز صحیح ہے، نہ روزہ صحیح ہے، نہ کچھ صحیح ہے۔ یعنی انسان فرائض ادا کر کے بھی مدیون ہے، نقصان نہیں کہ فائدہ ہے۔ جتنا پڑھے گا اتنا بڑا مجرم بنتا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ 20,000 نہیں دیا تھا، 20,000 کا مجرم تھا، 2 سال گزر گئے، دولت بڑھ گئی، 1 لاکھ ہو گیا، 1 لاکھ نہیں دیا، 1 لاکھ اب میں مجرم بڑھ گیا۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تو 20,000 سے 1 لاکھ پہ پہنچایا ہے، تو ہمیں تو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ہم تو یہ ظاہری طور پر دیکھ کے کہیں کہ بندہ فائدے میں جا رہا ہے نا؟ لیکن آپ اگر ادھر سے سوچیں، 20,000 نہیں دیا تھا، مجرم کتنا بڑا تھا؟ 20,000 کا ہی مجرم تھا۔ آج 1 لاکھ نہیں دیا ہے تو 1 لاکھ کا مجرم ہو گیا، کدھر فائدے میں ہے؟
ابھی ایک دھارا لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، 5 سال کی سزا تھی اس کے لیے، ابھی 50 سال کی عمر قید کی سزا، کدھر فائدے میں؟ لیکن ابھی مسائل لوگوں کے حلق سے اترتے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا داری اتنی غالب آ گئی ہے، مادیات اس قدر سے انسان کے وجود پہ حاوی ہو گیا ہے، مسلط ہو گیا کہ اب اس سے نکل کر کے وہ آگے سوچتے ہی نہیں۔ یہ سب شریعت کی باتیں کرو تو جیسے لگتا ہے کہ بس خالی سننے کے لیے ہے اور عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، یا بس یہ کہہ دیا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی حقیقت ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ لا یترکو، ترک کرنا، چھوڑنا، ناس لوگ، شیئن چیز، من امر، امر یعنی کام، ٹھیک، دستور، حکم، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دین یعنی دین، استصلاح کیا ہے؟ اصلاح طلبی، کسی چیز کو درست کرنا، صحیح کرنا، بنانا، ٹھیک، دنیا یعنی دنیا، فتح اللہ، فتح یافتہ بولنا، علیہم ان کے لیے، ما ہوا وہ جو اضر من ہو، جو استصلاح سے بھی زیادہ مضر ہے۔ لا یترک الناس شیئا من امر دینہم، لوگ اپنے دین کے امور میں سے کسی چیز کو ترک نہیں کرتے، لاستصلاح دنیاہم، اپنی دنیا کی اصلاح کے لیے۔ ادھر سے اب ترجمہ کریں، اپنی دنیا کے اصلاح کے لیے اپنے دینی امور میں سے کسی چیز کو لوگ ترک نہیں کرتے، مگر فتح اللہ علیہم، اللہ ان کے لیے کھول دیتا ہے، ما ہوا ایسا راستہ، اضر منہ، کہ جو اس کے استصلاح سے بھی زیادہ مضر، نقصان پہنچانے والا۔ جتنا فائدہ تم نے سوچا تھا اس سے زیادہ اب تمہارے لیے نقصان کے راستے پیدا ہوں گے۔ سوچا تھا 20,000 بچ جائے گا، تم سے نہیں نکالوں گا، اب 40,000 تمہارا نقصان ہوگا، تو سمجھ میں آئے گا۔ 5,000 کمانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تھا، سوچا تھا ایک جھوٹ سے 5,000 کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو لاؤ جھوٹ بول دیتا ہوں، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہوں، قرآن اٹھا لیتا ہوں۔ 5,000 کے لیے اللہ کو جھٹلا دیا تم نے، کتاب الہی کی توحید کر کے قسم کھا لیا تم نے۔ عیب تھا مال میں، عیب کو چھپا لیا، بتایا نہیں سامنے والے کو، بلکہ اس نے پوچھا بھی عیبوں کے بارے میں، تو عیب پہ پردہ ڈال کے تم نے اس کی تعریفیں کر دی۔ 10,000 فائدہ تو ہو گیا تمہارا، ہے نا؟ جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ امر الہی کے خلاف، شریعت کے حکم سے صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ تو یہ امر دین ہے، امر دین کو ترک کر رہے ہو کس لیے؟ دنیا کی اصلاح کے لیے، 5,000 کے فائدے کے لیے۔ بظاہر 5,000 فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ اس سے بڑے نقصان کا راستہ تمہارے لیے۔ 5,000 کمایا ہے، 10,000 تمہارا جائے گا، کیسے جائے گا وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، لا تعقلون، لا تشعرون، لا تفہمون۔ چلے اس کے بعد حکمت نمبر 107، وقال علیہ السلام رب عالم قد قتلہ جہلہ وعلمہ معہ لا ينفعہ۔ عجیب حدیث ہے، کیسے اس کے معنی مفہوم کو واضح کریں گے؟ اس حکمت میں امام نے علم غیر مفید کی بات کی ہے۔ بہت سارے عالم ایسے ہیں کہ بظاہر عالم اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے،
لیکن جو علم ان کے پاس ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے عالم ہونے کا بھی فائدہ نہیں۔ جو علم مفید ہوگا وہی عالم مفید بنائے گا، جو علم مفید نہیں ہوگا وہ انسان کو مفید کیسے بنائے گا؟ جو چیز خود طاقتور ہوگی، خود نورانی ہوگی، وہی دوسرے کو نورانی ہوگی۔ جو خود تاریخی ہو تو بہت صورت یہ بڑی جو ہے یعنی بہت دقیق اور گہرے معنی اور مفاہیم ہیں امام کے اس فرمان کے رب عالم، یہ حروف جارہ میں سے ہے نا، جو تقلیل کا معنی دیتا ہے، کیا ہے؟ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ رب عالم قد قتلہ، جانتے ہیں قد قتلہ قتل کرنا، جہلہ نادانی جہالت، وعلمہ معہ لا ينفعہ۔ امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی جہالت نے مار ڈالا۔ عالم ہے تو پھر جہالت کیسے مارے گی؟ عالم ہے تو عالم ہے نا۔ کتنے ایسے عالم ہیں جنہیں ان کی جہالت نے مار ڈالا، جہالت نے قتل کر دیا۔ جاہل کے لیے کہا جائے کہ اس کی جہالت نے مار ڈالا تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ عالم اور اس کی جہالت مارے، یعنی بے عملی کیا ہے؟ مراد کیا ہے مولانا؟ عالم تو ہے، عمل نہیں ہے اس کے اندر۔ عالم ہے لیکن علم پر عمل نہیں کرتا، بے عملی کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ ایک شخص نادان ہے، جاہل ہے، نہیں پتا، شاید اس کی بدعملی، اس کی نادانی کی وجہ سے قابل عفو ہو۔ چلو بھائی نہیں جانتا تھا، اس کو علم نہیں تھا، معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جو شخص جانتا ہو، اس کے پاس علم ہو، اس کے باوجود بھی عمل نہ کرے تو اس کا علم اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ شاید جاہل رہتا تو ہلاک نہ ہوتا نا۔ تو یہ جو قد قتلہ جہلہ، یعنی قد قتلہ بے عمل ہی، یعنی اس کی بدعمالی، علم پر عمل نہ کرنا، جیل سے مراد یہ ہے۔ پہلا اگر عالم ہے تو جاہل نہیں ہوگا نا، چونکہ روایات میں ایسے عالم کو کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا جاہل ہی کہا گیا ہے نا۔ تشبیہ کی گئی الگ الگ۔ عالم بے عمل اس درخت کی طرح سے ہے جو بغیر پھل کے ہو، العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، ہے نا۔ یا گدھے کی پشت پر کتابوں کے بوجھ جیسا ہے، کیا فائدہ اس کو، گدھے کو کتابوں کے بوجھ سے۔ یہ یہاں پہ وعلمہ معہ، جو تھوڑا بہت علم ہے وہ بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ فائدہ اسی لیے کہ عمل نہیں، عمل کرے گا تو علم تھوڑی فائدہ پہنچاتا ہے۔ علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، عمل فائدہ پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر کے نسخے سے بیمار کو شفا تھوڑی ملتی ہے، ہاں ایسی علم تو معلومات کا نام ہے نا۔ آپ نے ذخیرہ کر لیا ہے، اپنے
اپنے ذہن میں اپنے دل میں علوم کو جگہ دی ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو، تو آپ کا علم تھوڑی آپ کو جو ہے بلند کر دے گا، آپ کا علم تھوڑی آپ کو فائدہ پہنچا دے گا. امام یہی فرما رہے ہیں کہ رب عالمین، بہت سے پڑھے لکھے ایسے ہیں قد قتلہ جہلہ، کہ جسے ان کی جہالت نے قتل کر دیا. یا ایک اور معنی ہے، عالم تو کہلا رہے ہیں لیکن دین سے وہ خبر ہے. عالم ہے لیکن عالم دین نہیں ہے، عالم دنیا ہے. یہ عالم اصطلاح میں وہ بھی تو عالم ہے، عالم جس کے پاس علم ہو. تو علم دین جس کے پاس ہے وہ بھی عالم ہے، علم دنیا جس کے پاس ہے مولانا وہ بھی عالم. ہاں البتہ خاص اصطلاح میں عالم سے مراد عالم دین ہوتا ہے. پہلا عمومی طور پر عالم دین بھی عالم ہے، عالم دنیا بھی عالم ہے. تو یہ بھی ایک معنی آپ کر سکتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے بہت سارے عالم ایسے ہیں جن کو دین کی بے خبری نے تباہ کر دیا. عالم تو تھے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، انجینئر بن گئے، آئی ایس بن گئے، آئی پی ایس بن گئے، نہ جانے کیا کیا بن گئے. بھائی دنیا میں بڑا نام ہے، سرکار کی طرف سے ان کی وردی پہ نہ جانے کتنے اسٹار لگے ہوئے ہیں، لیکن دین سے بے خبر ہے. علم ہے لیکن دین سے بے خبری ہے. اب یہ دین سے بے خبری کیا یہ دنیا کے اشتار سے نجات دلا دیں گے؟ تو مولانا وردی کے اشتار سے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گا. ایک معنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا کہ بہت سے پڑھے لکھے بہت سارے عالم ایسے ہیں جن کو دین سے بے خبری انہیں تباہ کر دیا. قتل ہو سے مراد یہاں پر تباہ کر دیا. ٹھیک. وَعِلْمُهُ مَعَهُ، اور جو علم ان کے پاس ہے، لا ينفعه، اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. یعنی یہ زیادہ تر علم دنیا کی طرف اس حکمت کا رجحان زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس دنیاوی علم بہت زیادہ ہو، دنیاوی علم رکھنے کی وجہ سے عالم کہلاتا ہو لیکن دین سے بے خبر ہو. تو ایسا عالم جو دین سے بے خبر ہو تباہ ہو جائے گا، اور اس کا علم اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا. کیا فائدہ پہنچائے گا بھائی؟ اس علم سے اس کے نماز روزے سے ہی ہو جائیں گے. یہ ایک معنی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ دوسرا جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ معنی بھی ممکن ہے. دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. بس صرف میں نے کہا تھا نا جیسے ابتدا میں یہ حکمت واقع ہے نا، اب ہم جیسے سے استشار نہیں ہو پائے گی، ہم لوگ جو ہے نہیں اس کو سمجھا پائیں گے. یہ بہت امیت ہو گئے مطلب ہے اس کے اندر. بظاہر دیکھنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، وہ عالم ولا ينفعه معه علمه معه لا ينفعه. بظاہر الفاظ بڑے سہل اور آسان دکھائی دے رہے ہیں لیکن مطلب بہت گہرا ہے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے رخ سے اس کو بات کی جا سکتی ہے.